السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 26۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یستحیی نہیں شرماتا ان یضربا کہ کوئی بیان کرے مثلا بعوضۃ مثال جو مچھر فما فوقہا ہوا جو اس سے اوپر فاما الذین سو جو لوگ آمنوا ایمان لائے فیعلمون وہ جانتے ہیں انہ الحق کہ وہ حق من ربہم ان کے رب سے واما الذین اور جن لوگوں نے کفروا کفر کیا فیقولون وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ کیا ارادہ کیا اللہ بہذا اس سے مثلا یضل مثال وہ گمراہ کرتا ہے بھی کثیرن اس سے بہت لوگ ویہدی اور ہدایت دیتا ہے بھی کثیرن اور اس سے بہت لوگ وما وہ نہیں یضل بھی گمراہ کرتا اس سے الی الفاسقین مگر نافرمان۔ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے کافر تو وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے۔ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع سے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ سن کر منافق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان کرے۔ اس پہ یا جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مکھی اور مکڑی کا بیان بھی فرمایا تھا تو پھر مشرک کہنے لگے تھے کہ یہ مکھی اور مکڑی ہی کیوں بیان کی جاتی ہے، بھلا قرآن پاک جیسی عظیم کتاب کے لیے ان حقیر چیزوں کو لانے کی کیا ضرورت تھی۔ تو پھر اس پر یہ آیت اتری تھی کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا، ہماں وہ کوئی ادنا چیز ہو یا پھر کوئی اعلیٰ، چاہے وہ بہت بڑی چیز ہو چاہے وہ چھوٹی چیز ہو، ٹھیک ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی بھی کافر کو دنیا میں ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں ملنا تھا۔ تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بات کی وضاحت کے مثالیں دینے کے لیے نا کوئی حرج نہیں سمجھتا، یعنی کوئی شرم محسوس نہیں کرتا، کیونکہ جو مثال ہوتی ہے وہ حکمت اور وضاحت کے لیے ہوتی ہے، تو ہم وضاحت کسی بھی حوالے سے دے سکتے ہیں۔ اب چھوٹی مثالیں دینے میں کوئی حیا کی بات نہیں ہے، اور یہاں پہ تو پھر اعتراض کا مقام ہی نہیں ہے، اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم ہے اور ان کی سکھائی ہوئی حکمت ہے جسے ہمیں خوشی سے قبول کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کہ بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے مطابق یہ جان لیتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور پھر وہ اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور اس بات پہ وہ غور بھی کرتے ہیں تاکہ انہیں سمجھ جائے اور ان کے علم میں اور ایمان میں اور بھی اضافہ ہو جائے۔ ایمان والوں کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے ہی بیان کرتے ہیں، یعنی کہ انہیں علم سکھانے کے لیے ہی یہ مثالیں دی جاتی ہیں، اور یہ علم رکھنے والوں کے علاوہ کوئی اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ایمان والے اگر نہ بھی سمجھ پائے نا تو تب بھی انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے آئی ہے، تو یہ بے فائدہ نہیں ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی، اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگی، کوئی بھلائی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس طرح پھر اہل ایمان کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ آگے ہے اور رہے کافر تو وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے، یعنی کفر کرنے والے حیرت سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے دلوں کو بند کر لیا ہوتا ہے، اپنے دلوں کے دروازوں کو بند کر لیا ہوتا ہے، وہ نہ تو حق کی بات کو سنتے ہیں اور نہ ہی سمجھتے ہیں۔
پھر جب انہیں حق کے بارے میں بتایا جاتا ہے نا تو ان کے دلوں میں گھٹن سی محسوس ہوتی ہے، گھٹن پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اور شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر اور اعتراض کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کفر والے کسی بھی طریقے سے اپنی زندگی کو نہیں بدلنا چاہتے، یعنی کہ جو اس کلام کے اندر مطالبات ہوتے ہیں وہ اس پہ بھی یقین نہیں کرتے اور وہ مزید شک کی کیفیت میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ تو پھر اس شک میں وہ اعتراض بھی کرتے ہیں، اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو کفر ہے نا اس میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ آگے ہے کہ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سو کو اس کے ذریعے گمراہ بھی کرتا ہے اور پھر بہت سو کو ہدایت بھی دے دیتا ہے۔ یعنی کہ نزول قرآن کے دور میں مومنوں کا اور کافروں کا بھی یہی حال تھا۔ وہ مطلب کچھ تھے نا جو اس کلام سے، اس دعوت سے وہ گمراہ بھی ہو جاتے تھے۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے پھر ایک اور جگہ پہ واضح فرما دیا ہے کہ جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے نا تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کو مطلب کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ جن کے پاس جو ہوتا ہے اسی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ایمان والوں کے پاس ایمان ہے تو ان کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس سے وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی گندگی میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے، ان کی گندگی کو اور زیادہ کر دیا جاتا ہے، تو پھر وہ اسی حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ قرآنی آیات نا کچھ لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتی ہے اور ان کی گمراہی میں بھی اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور جن لوگوں کے لیے انعام بن جاتا ہے ان کے لیے پھر ہدایت کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ ہر طرح کے نقص سے پاک، اور پھر وہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے اور پھر جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ سچی بات کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ سچائی کو ڈھونڈتے ہیں، تو پھر جب انہیں سچ مل جاتا ہے نا تو پھر وہ اس حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں، اس کو پا لیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ جھک جاتے ہیں اور پھر وہ سچ کو قبول کر لیتے ہیں، اس طرح انہیں ہدایت مل جاتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو سچائی کی تلاش ہی نہیں ہوتی، ان کی جو نظریں ہوتی ہیں وہ حق کو نہیں دیکھنا چاہتی، ان کے کان جو ہوتے ہیں وہ حق کو سننا ہی نہیں چاہتے، وہ ہر بات کا ایک الٹا مطلب نکال لیتے ہیں، ایک الٹا نتیجہ نکال لیتے ہیں، ہر بات کا ایک غلط معنی نکالتے ہیں خود سے ہی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر انہاں حقیقت سے بہت دور چلے جاتے ہیں، پھر وہ اور زیادہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس میں یہی بات ہے کہ جو سچ کو سننا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتے ہیں، لیکن جو سچ کو سننا ہی نہیں چاہتے، جو حق کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، پھر ان کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ یہاں سورۃ نساء کی ایک آیت ہے 115، تو اس میں ہے کہ تو ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر وہ پھرے گا، یعنی کہ جو کثیر کافروں کے کفر میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو کافر ہوتے ہیں وہ حق کی بات کو سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، تو ان کے کفر میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور جو مومن ہوتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں، سنتے ہیں، تو پھر ان کو اور ہدایت مل جاتی ہے، ان کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو آگے ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں کو ہی گمراہ کرتا ہے، یعنی کہ فاسقوں کو۔ اب یہاں پہ شریعت میں فاسق کس کو کہتے ہیں؟ نافرمان کو۔ تو فسق کی بھی نا 3 درجے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے آدمی جو جس سے نا اتفاقی ہی کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کو برا لگتا ہے لیکن پھر بھی وہ کبیرہ گناہ اس سے ہو جاتا ہے۔ دوسرا درجہ جو ہے وہ ہے کبیرہ گناہ کا عادی، یعنی کہ وہ عادی ہو کبیرہ گناہ کرنے کا اور اس سے بچنے کی بھی کوشش نہ کرتا ہو۔ چوتھا ہے حرام، یعنی کہ وہ حرام کھاتا بھی ہو اور اس کو اچھا بھی سمجھتا ہو، تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کسے گمراہ کرتا ہے؟ اب یہاں پہ اس کی بھی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ان کو ہی گمراہ کرتے ہیں جو ان کی اطاعت کے دائرے سے نکل جاتے ہیں، جن کے اندر ہدایت یعنی کہ کوئی نفع مند بات نہیں جاتی، ان کے اندر کوئی علم نہیں جاتا، وہ کوئی عمل صالحہ کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، کوئی نیک عمل ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یقیناً منافق ہی نافرمان ہے۔ تو اب آپ نے بھی دیکھنا ہے کہ کیا آپ حق کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، یا آپ حق کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، سچائی کی تلاش ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر۔